صبر کی آخری میرا تیسرا ٹاپک، ہمارے کاروبار نہیں چلتے، ہم بہت کوشش کرتے ہیں، کوشش کے باوجود بھی جو ہے معیشت بہتر نہیں ہوتی، پھر دعائیں بھی بڑی کرتے ہیں، دعائیں بھی ہماری کامیاب نہیں ہوتی، اور پھر ہم شکوے پہ اتر آتے ہیں، کہتے ہیں کوئی راستہ نہیں نکل رہا، کریں تو کیا کریں، پھر کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا قرآن پاک میں سورۃ الطلاق میں، اللہ نے کہا کہ اگر تم مومن ہو، اگر تم متقی ہو، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے راستے ہی راستے ہیں، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے راستے ہی راستے ہیں، اور اگر اللہ پر توکل کرو تو اللہ بے حساب رزق دے گا۔ اب تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ابھی سائڈ پہ بیٹھ کے ڈرنا شروع کرتے ہیں اللہ سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ہمارے جتنے بھی کام ہیں سب میں اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے۔ ہم کام کرتے وقت ہمارے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ کیا اللہ کے اس بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم لین دین کرتے ہیں، ہم کوئی بھی دنیا کا کام کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام ہم نے نہیں کرنا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بھی رزق دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کئی ایسے بلین ٹریلینز ہیں کہ جن کی دولت کا حساب بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم متقی اور پرہیزگار کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں فرمایا قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے مومن، اور پھر فرمایا کہ تم بلندیوں پر ہوں گے اگر تم مومن ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم اس دنیا کے آخری چند باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں انشاءاللہ، اگر ہم مومن ہیں تو پھر ہمارے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ حاضرین محترم، بات کاروبار کی کرنے لگا کہ اگر ہم اس سائڈ دنیا کے بزنس کو اسٹڈی کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ امیر ترین آدمیوں کی فہرست میں 3 آدمی جو ہیں وہ ہمیں سر فہرست نظر آتے ہیں۔ ایلون مسک ساؤتھ افریقہ کا ہے، جیف بیزوس امیزون کا مالک ہے اور جو امریکن ہے، اور بل گیٹس جو ہے یہ بھی امریکن ہے۔ 3 آدمی جو ہے دنیا میں ٹاپ پہ ہیں۔ اس وقت دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں یہ 3 آدمی ہیں۔ دوسری طرف ہم اسلامی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں، حضرت عثمان غنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کاروبار کیا، اور پھر ایک صحابی ایسے ہیں کہ جن کی دولت کا شمار نہیں تھا، اور وہ چمکتا دمکتا ستارہ، سخاوت کا بادشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاج الرحمان کہا اس کو۔ اور ایک بار مدینے میں حضرت اما عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے ایسا لگا جیسے زلزلہ آ گیا، تو یہ صحابی نے آ کے بتایا مجھے زلزلہ نہیں آیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ آیا ہے۔ اونٹ اتنے بھاری ہیں کہ جب زمین پہ قدم مارتے ہیں تو زمین ہلتی ہے، اور پہلا اونٹ مدینے میں تھا اور آخری اونٹ ملک شام میں تھا۔ مدینہ اور ملک شام کا سفر 1140 کلومیٹر ہے اس وقت۔ اتنا بڑا قافلہ، اتنا بڑا قافلہ، اور جب دولت کا شمار ہوا، جب یہ آپ کے صحابی عبد الرحمن بن عوف فوت ہوئے تو بہت ساری دولت 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے۔ اتنا سونا چھوڑا، کہتے ہیں کہ کلہاروں سے جو ہے وہ سونے کی جو ہے وہ توڑتے رہے مزدور۔ تو میں نے آپ کو چیزیں بتائی،
ایک طرف اس دنیا کے کاروباری آدمی اور دوسری طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ آج کے دنیا کے جو امیر ترین آدمی ہیں، ان کی دولت کو ڈبل کر دیا جائے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے برابر دولت بنتی ہے۔ اتنا امیر آدمی، اتنا امیر آدمی۔ اب آتے ہیں اپنی اصل بات کی طرف کہ یہ لوگ جو کاروبار اب کر رہے ہیں، ان کے اصول کیا ہے کاروبار کرنے کے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جو انہوں نے کاروبار کس طرح کیے۔ سب سے پہلا اصول بھائیو سننے والی بات ہے، خریدا ہوا مال واپس ہوگا۔ آج ایمیزون کا جو مالک ہے جیف بیزوس، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ایک اصول ہے دونوں کے، خریدا ہوا مال واپس ہوگا، لیکن افسوس ہم پکے مسلمان ہیں، ہماری دکانوں پہ لکھا ہوا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ ایک میرے بھائی نے بتایا کہ فیصل آباد میں ایک جنرل اسٹور ہے، وہ سہولت دیتا ہے یہ اپنے گاہکوں کو، تو دور دور سے لوگ جو ہے اس کے پاس آتے ہیں۔ بھائی کس چیز کا ڈر ہے؟ اگر کوئی گاہک واپس آ جاتا ہے تو یہ سہولت دیا کریں اپنے گاہکوں کو، خریدا ہوا مال واپس ہوگا، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ دوسرا، سودے میں کوئی عیب نہیں چھپایا جائے گا، بتا کے فروخت کیا جائے گا، اسٹیکر نہیں لگائے جائیں گے اوپر۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ آپ نے جنت دیکھی، خشک پڑی ہے، ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیلی تھی۔ آپ نے کہا یہ کیا؟ کہتا جی بارش ہو گئی تھی، میں نے سوکھی اوپر پھینک دی۔ آپ نے تاریخی لفظ بولے، من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ میرے میں نہیں ہے، جس نے دھوکہ دیا وہ میرے میں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا سود، مال کا ذخیرہ نہیں کرنا اس نیت سے کہ مال مہنگا ہوگا تو بیچوں گا۔ آج بھی انٹرنیشنل اسٹور پہ آپ چلے جائیں، آپ کو قلت نہیں ملے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھی یہی اصول تھا کہ مال کا ذخیرہ نہیں کرتے تھے، ناپ تول پورا رکھنا ہے۔ آج ہماری معیشت کیوں خراب ہوئی، ہمارے کاروبار کیوں خراب ہوئے کہ ہمارا کلو 800 گرام کا ہو گیا، 1000 کی بجائے ہمارا کلو 800 گرام کا ہو گیا، اور ہماری درجن جو ہے وہ 10 کیلے صحیح اور 2 خراب ہو گئے۔ ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے، کاروبار چل سکتا ہے اگر آج بھی ہمارا کلو 10.5 گرام اور درجن 13 کی ہو گئے، انشاءاللہ دیکھیں کتنی لہریں بہنے ہوتی ہیں۔ کاروبار میں صرف 2 چیزیں اور ملا دیں، اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کیا کریں، یہ دینی ادارے ہیں، مساجد ہیں، دوسرے اللہ نے آپ کو دولت دی تو ضرور خرچ کیا کریں۔ پھر اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، کرنا دور کی بات، قریب بھی نہیں جانا کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے پہ نہیں چلنا، میسیجنگ نہیں کرنی، اس وجہ سے نہیں ملاقاتیں کرنی کہ آگے تعلقات بڑھائے جائیں۔ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، اور جہاں پہ زنا آ جاتا ہے یہ کاروبار فلاں ختم۔ اللہ کا ذکر بھی ضرور کیا کریں، نماز پڑھا کریں، ذکر ایک تسبیح میں آپ کو بتاتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا صحابہ کہ ہم آپ کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ یہ تسبیح کیا کریں صبح شام، انشاءاللہ دولت کی ہم بات رکھ دیں گے۔ انتظامیہ جو ہے وہ ماشاءاللہ اشارہ کر رہی ہے، میں اپنے پروگرام کو شارٹ لسٹ کرتا ہوں، امپورٹنٹ باتیں تقریباً ساری ہو گئی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں دیکھو بات عمل کی ہے، یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں کاروباری حضرات ہیں وہ بھی اس کو مد نظر رکھیں، نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ طٰہٰ میں کہ جس نے میرے ذکر کو بلا دیا میں نے اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ اللہ کا ذکر ضرور کیا کہ انشاءاللہ معیشت آج بھی بہتر ہو جائے گی۔ ہم نے آج کے پروگرام کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ جن دوستوں نے آج کا پروگرام کیا ان میں چودھری آفتاب جدران صاحب،
محمد سلطان محمود یہ میرے ہمسائے ہیں، اور چودھری آفتاب یہ رحمت مسجد کے قریب ان کی رہائش ہے۔ احمد ممتاز نعت صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا جن کے والد ٹھیک نہیں رہتے، دعا کرنی ہے ان کے لیے بھی۔ حاجی نصیر صاحب ہمارے نمازی ہیں، میاں محمد شبیر رفیع صاحب ہیں۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ ان کے نام ہے، تو ہم سب نے دعا کرنی ہے۔ سلطان محمود جو ہے اس نے خصوصی طور پہ کہا تھا کہ میرے لیے دعا کرنا، اللہ نے مجھے ابھی تک نرینہ اولاد نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ سب کو سمیت جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابھی تک نرینہ اولاد نہیں دی اس کو اللہ تعالیٰ یہ بھی جو کمی ہے یہ دور فرمائے۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، بہت مزہ آیا، آپ نے بہت اچھی انہماک کے ساتھ باتیں سنی۔ تو حافظ عثمان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور دعا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔